الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرت القصة مختصر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حضور الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام تعریفہ اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے جو معبود برحق ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، غفار ہے، قہار ہے، ستار ہے، رحمان و رحیم ہے. جس دی حمد بیان کرنے والے مقدر دے ستارے بن جاندے ہیں، جس دے پاک کلام دی تلاوت کرنے والے دے پاک ولی بن جاندے ہیں. درود و سلام دا نظرانہ حضور پر نور شافی و مشہور امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم علی ذات والا صفات دے جنہاں دا نام اسم گرامی ایسی گناہگاراں واسطے دلاں دا سکون اور چاہندہ باعث ہے. حضرات محترم، اج دی خوبصورت بزم، خوبصورت محفل جو حضور دے ذکر نال، حضور دے ذکر میلاد نال منصوب ہے، اللہ پاک سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر اور پیارے حبیب دی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرات وقت دامن اتنی گنجائش کوئی نہیں، چند گلاں محبت دیاں پیش کر کے انشاءاللہ پھر آپ دویا تقریب والے پاسے چل پڑھاں گے. سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کرنا اس چک دے جملہ اراکین، خصوصاً اس مسجد دے منتظمین اور میلاد اور جلوس دے جتنے بھی اراکین نے جنہوں نے ماشاءاللہ اس کاوش کو جاری رکھی ہے اور ہر سال حضور دے میلاد دا جلوس بڑے ہی اہتمام دے نال اور وقار طریقے نال بڑی محنت کر کے ماشاءاللہ دن رات لا کے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضری نظرانہ پیش کرنے کی کوشش کر دینے. اللہ سب دی حاضری نو شرف قبولیت نصیب فرمائے. سب دا اس طرح اپنا آپ پیش کرنا، نظرانہ پیش کرنا، وقت پیش کرنا اللہ اپنے حبیب دے صدقے قبول و منظور فرمائے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ساری خصوصاً جماعت دا کہ جس وقت سانو ضرورت اور لوڑ پیندی ہے کچھ سکھاں اور سکھان دی اسی منتشر ہو جانے ہیں. جلوس باعث برکت ہے، لنگر بھی باعث رحمت ہے، لیکن افسوس کہ اسی اس لنگر والتا توجہ رکھنے ہیں جہدے نال ساڈا پیٹ بھر جاندہ ہے، ساڈا میدا سیراب ہو جاندہ ہے، ساری بھوک تے ساری پیاس ختم ہو جاندی ہے، لیکن اس اسی لنگر وال توجہ نہیں کیتی جیرا لنگر اللہ نے قرآن دی صورت اپنے پیارے حبیب نو عطا فرمایا ہے. اور پیارے حبیب نے اپنے فرامین اپنے صحابہ نو عطا فرمائے. کاش کہ ساری اس لنگر وال بھی توجہ چلی جاتی. ہزاراں دا اجتماع جلوس دے اندر اور پھر جس ویلے
واض و نصیحت کی گل آوے تے جناب عوام کھانے پینے لگی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خاتم النبیین میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے، بولو تو تسی تھوڑے لیکن بولو تو صحیح تسی پریشان ہو کے بیٹھے ہو کہ جان چڑھی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جڑا بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے، وہ دی عبادت ایک سائٹ ہے، ایک طالب علم یا علم حاصل کرنے والا دین دا کوئی ایک مسئلہ کسی عالم دین کو سکھ لیندہ ہے، صحابی رسول فرمانے نے حضور نے فرمایا ساری رات عبادت ایک سائٹ دے، ایک دین دا مسئلہ سکھنے والے دی عبادت ایک سائٹ دے، بندہ اودا بھائی ہوئے گا اس نے دین دا ایک مسئلہ سکھیا ہوئے۔ کھمنے آنا بیدے جاندہ ہے نا، فضرہ بن کے ظاہر ہو جاندہ ہے، لیکن جڑا قرآن اور جڑی حدیث یہ جڑا لنگر ہے یہ دل و دماغ کو منور کرتا ہے، اس دل و دماغ دنال گمراہی چھٹ جاندی ہے، جہالت ختم ہو جاندی ہے، ضلالت ختم ہو جاندی ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے۔ افسوس کہ سانو سمجھ آ جاندی کہ حضور نے جو سانو خزانہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن کی صورت جو ہے یا پہلے نبی نے فرمان اسی پوری محفل اطمینان نال سننے ہیں، معذرت نال جدو لنگر دیوال سے لڑ پہنے ہیں، اپنا شعور اسی پیش کرنے ہیں، اسی پیش ہو رہے لوگ اسی بدتمیز لوگ سانو تمیز ہی نہیں کہ حضور دے لنگر نو کس طرح رہنا چاہیے، اور میں کانو دساں اسی بریلی جلانے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ کی دربار سجیے پارگاہ کے اندر کاری شریف دی محفل سجی ہے، ایک بندہ لنگر برتان والا جس نے شیرین نہیں برتاندہ پیا، ایک ٹکڑا لنگر غوثیہ تھا زمین تے ٹک پیا، وقت دا امام جڑا 55 علوم تے ماہر دستے سے رکھتا ہے، اس نے اپنے ہاتھ نہ نہیں چکیا لنگر غوثیہ۔ انوار رضا اٹھا کے بیچ لو، امام احمد رضا نے چھک کے اپنی زبان نہ چکیا، اپنی زبان نہ چکیا امام احمد رضا نے لنگر غوثیہ۔ ہے کاش سانو سمجھ رہا ہے کہ سارے آئمہ نے کس طرح اس لنگر دی عزت اور اہمیت کو پیش نظر رکھیا سارے واسطے، لیکن اس قدر ادب اور محبت کے باوجود صبح ہی بیکھو شام ہی بیکھو احمد رضا یا تے قرآن پڑھتا نظر آئے حدیث حضور دی حدیث پڑھتا نظر آ رہی ہے۔ حضرات محترم علمی ہے سارے واسطے سوچنا، ہمیں اپنا رونا پیش کر رہے ہیں کہ سارے مسلک کا بہت بڑا علمیہ ہے، سارے ہزاراں پیسے خرچ ہوتے ہیں ایسے نعت خانہ دے جڑے نعت خون نے جڑے حضور دے بڑی سوڑی نعت پڑھی ماشاءاللہ، داڑھی شریف بھی ہے، سیر دے ٹوپی بھی سجی ہوئی ہے، یقیناً نماز دے پابند بھی ہوں گے، اس مسجد خدمت گزار بھی ہوں گے، تو ایسے نعت خون جنہوں سے لکھن پہ دینے ہیں معذرت نہ حقیقت پیش کر رہے ہیں، 50 ہزار نام جناب والا فیس ہے، یہ رکھتے اسے اڑانے ہیں وہ علیحدہ وقت۔ میں پوچھا جانا جتنے سارے علماء جتنے سارے ثنا خون نے جتنے چوٹی دے ثنا خان کیا کسی نے کوئی مدرسہ بنایا ہے؟ تو اسی کوئی نہیں بول رہا ہے، اتنے نہیں بول رہا، سلطان بہو بڑے پھر تسی بولو گے، میاں صاحب پھر تسی بولو گے، حضور کا قرآن حضور نے فرمایا قیامت میں رب دی بات کا چارج کرے گا، مولا میری امت قرآن چھوڑ دیتا ہے، میں گناہ پیش کرا گا اپنی امت دی معاملات پیش کر کے میری امت نے قرآن چھڑ دیتا ہے۔ آج جناب جناب سلطان بہو بڑے جناب اچھل کے جناب اسمان وال چکنے ہیں، لیکن قرآن نے سانو سمجھ نہیں، حضور دی حدیث سانو سمجھ نہیں، معذرت نال جناب اسی 5 وقت نماز ہی نہیں، اسلام دے 5 ارکان نے نماز روزہ حج زکات، کلمہ تو پہلے آپ کو پتہ ہی ہے نا، میں اس سے نام نہیں لیا، کلمہ اسی ماں دی گودی سیکھ لیا، سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بولو تو صحیح نا۔ جس ویلے بیمار بہت زیادہ مریض بیمار ہو جاوے نا، بندہ بیمار ہو جاوے، مرض مبتلا ہو جاوے، وہ دا علاج آسان نہ ہوئے تو سب تو پہلے حکیم جڑے پرانے سی ہون دا سسٹم بھی ہو چلا گیا، وہ کڑوی دوائی دینے سی کہتے سب تو پہلے اس مریض دا میدا صاف کرنا پائے گا، تو میدا صاف ہوئے گا
تین دن تک وہ جناب میری دوائی دینے تاکہ واش ہونے میں دو دے بعد جنہیں دوائی دیا گے پھر اثر کرے گا. وہ حکیم یقیناً قابل تعریف ہے جڑے اپنے مریض دی کیفیت کو دیکھ کے علاج کرتے ہیں. تو میں ایک چھوٹا جہاں مسجد کا خادم ہاں, اسی سارے مریض ہو چکے ہیں, تو میں نسخہ پیش کر رہا کہ ویکھو اسی کتنے پہنچ گئے. حضور دے نعرے نال واسطے سے سارے بے وضو بھی تیار سی, با وضو بھی تیار سی. جدو گل ہے کہ مسجد پا کے بیٹھ رہے ہیں, غلط نہیں کہہ رہے, جدو مسجد پا کے بیٹھ رہے ہیں قرآن پڑھا جائے گا, نعت حضور بھی پڑھی جائے گی, پھر مولانا صاحب کی کریں گے, قرآن و حدیث تے گلا سنان گے نا, سارے بول جائے گی نہیں سنان. اللہ اکبر. حضرات محترم, سید ابو ہریرہ بخاری دے حدیث پاک ہے, بازار ہے مدینہ دے بازار دے اندر, ٹھیک ہے انشاءاللہ 3 منٹ بیان ختم ہو جائے گا تو جو میرے اور رکھنا. بازار میں جا کے فرماتے ہیں, او حضور دے صحابہ, حضور دی وراثت تقسیم ہوتی ہوئی ہے, جا کے حضور دی وراثت لے لو. صحابہ کرام دوڑ کے مسجد نبی شریف دے اندر دیکھیا کوئی شے تقسیم نہیں ہوتی پئی. کچھ لوگ ذکر کرتے پہ اللہ دے ضربہ کچھ قرآن پڑھ کوئی حدیث. ایک حلقہ ایسا ہے جتھے جناب علم فقہ علم حدیث تے گفتگو ہو رہی ہے, مسائل تے گفتگو ہو رہی ہے, حضور دی مقدس فرامین تے گفتگو ہو رہی ہے, وہ ایک علم دی محفل سجی ہے. صحابہ نے دیکھا کچھ بھی نہیں تقسیم ہوتا پیا, کوئی لنگر لنگر کوئی نہیں. واپس پڑھ کے بازار ہے ابو ہریرہ تے کیڑی گل کیتی ہے, تو کبھی جھوٹ تے نہیں بولیا. حضور دے صحابہ کبھی جھوٹ تے نہیں بولتے. ایک کیڑی گل کیتی ہے, کچھ بنتی چاندی پئی ہے, جا کے لے آؤ, کچھ بھی نہیں. اسی طرح ابو ہریرہ کی فرماتے ہیں, میں کہے دسو عمدہ کی پیا سی, مسجد پا کے کی عمدہ. میں کہا جی اسی ویکھیا کچھ لوگ قرآن پڑھ دے سی, کچھ لوگ ذکر کر رہے سی, کچھ جہری کچھ سری. ایک حلقہ ایسا سی جڑے علم تے گفتگو کر دے پے سی, قرآن کے مفاہیم اور تفسیر تے گفتگو کر دے پے سی, حضور کی حدیث تے گفتگو کر دے پے سی. انہوں نے کیا بس یہی تو میں دسنا چاہنا, حضور دی میراث جائیداد نہیں, حضور دی میراث ہے علم قرآن علم حدیث. ایک بندہ ساری رات یار عبادت کرے, حضور صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ دین کا جڑا سکھ لاوے وہ ساری رات عبادت تو بھی بھاری ہے. سمجھائی نہیں ہے؟ تو میں کہنا چاہتا حضرات سارے مدارس کمزور, سارے قرآن کمزور, سارے مدارس بالکل بند ہونے دے قریب, سارے محفلوں دے لکھا پیسے لاؤ میں اچھی لگ لاؤ, لیکن خدا را عشق کر کے مدارس سے دیتا کرو یار, فطرانہ بھی دیتا کرو یار. کدے کدے مدارس سے جا کے جڑے قاری ماشاء صبح تو لے کے شام تک چٹائی تے بیٹھ کے حضور دا قرآن پڑھا دیتا, حضور دی حدیث, کدے انہوں بھی جا کے پوچھا کرو جناب تمہارے حالات کیسے دے چلتے پے. 15,000 صرف تنخواہ ہوندی ایک مدرس دی, میں کم بیچ دس رہا یا 10 در ہوندی زیادہ زیادہ. ایک جنا نعت کو نسی بلانیاں, نہ داڑھی نہ مچھ نہ وضو نہ کچھ بھی نہیں. وہ جی ہم تو نعت نہیں پڑھتے جب تک لفظ وضو نہیں کرتے, ہے نا اس طرح شیخ سنا خان مصطفیٰ. ہم اس وقت تک لب نہیں کھولتے جی, کیوں جی, جب تک لفظ وضو نہیں کرتے. میں کہا ظالمہ کدی خود وضو کیتا ہے, کدی نماز واسطے وضو کیتا ہے, کدی پاک کلام دی تلاوت واسطے وضو کیتا ہے, کدی حضور دی بارگاہ میں حاضری پیش کرن تو پہلے وضو کیتا ہے. تو ظالمہ تو ظاہری وضو نہیں کر سکیا, تیرے لفظ کی خاک وضو کرتا ہے. حضرات محترم افسوس جنہیں بڑے بڑے نعت خان میں, میں نہ لینا چاہتا, کسی ایک نہ میں مدرسہ دکھاؤ جن بچے قرآن پڑھتے پہ ہوں. تو گزر دے پیسے ایک مدرسہ چھوٹا جا قائم سی, قاری صاحب کھلوتے سی, جیڑا بندہ نے کہا سبحان اللہ مرحبا سبحان اللہ. میرا دل کہتا کہ یار بچے قرآن کے قاری کھلوتے ہیں. میں مڑ کے گیا, انہوں جب بھی بھائی مبارک ماشاءاللہ بڑا سونا کام کرتے تھے ہو جی. یہ تسی مدرسہ مدرسہ اچھے اسی بڑے لوگوں نے تعاون کیتا نیب دے میں کھا رہے. ہاں قاری کی نا سی, ایک نا سی میں نے یاد بول گیا, ہاں روحی السلام علیکم. بیچارے 15-20 بچے لے کھلوتے سے, بڑے خوش حضور دے غلاموں نے مرحبا کہہ رہے سے. کدی وہ کو جا کے پوچھو کہ مدرسے دے اخراجات کیسے چلتے تھے, کدی انہوں بھی جا کے پیش کرو نا کہ لکھن میں حضور دے میلاد لانے. حقیقت خدمت دین یہ ہے, یہ دین مدارس دین دا ستون نے, اس طرح حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین ومن اقام اقام الدین ومن حتم حتم الدین. حضور میں دین دا ستون نماز ہے, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑ دیتا ہے. یہ دین دے ستون جس طرح
حضور نے فرمایا کہ دین دا ستون نماز ہے، اس طرح سارے ایمان دی مضبوطی دا سبب مدارس دینیاں ہیں، مدارس سے اس ساری تربیت دی کمی ہے میرے بھائی، تربیت دی کمی ہے، ورنہ اگر سے حضور دے صحیح من عاشق ہوندے نا اسی کہندے کوئی نہیں لنگر بعد دیکھا مانگے لنگر پہلے مسجد پا کے آئیے، حضور دی سنت بھی دے نا، کیوں مولانا یہ تو حضور تشریف لے گئے کسی بھی سفر مبارک تھے، حضور سب تو پہلے مسجد شریف تشریف لے کے پھر حضور سفر شروع کر دے سا، پھر حضور واپس پلٹتے، حضور گھر مقدس نہیں سے جانتے، اپنے گھر دار دولت نہیں تشریف لے جائیں، حضور سب تو پہلے مسجد پاک رہ کے حاضری دے دے، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھ دے، وہ دے بعد حضور اپنے گھر در دولت تشریف لے کاش کہ اسی جو جلوس ہے ایسی آکے 2 نفل ہی پڑھ لیں دے، اگر بالکل وقت مخروصی دے کم درود پاک پڑھتے مولا ادھر سے قدم اسی لے کے حضور دے ملاد جلوس واسطے مولا قبول فرما دے، حضور کی ہویا مولا کی ہویا 2 گھنٹے بعد بکر کھا لیں گے لنگر کھا لیں گے مکرنا نہیں ہے، مولا کوئی نہیں پہلے تیرا شکر ادا کریے، تو سب طاقت دیتی سارے قدم ٹرے نے، تو سب طاقت دیتی سارے زبان ہلی ہے، تیری توفیق نہ اسی حضور دے گن گان میں کامل ہویا، مولا اگر تیری توفیق نہ ہوتی اسی کدے کر نہ سکتے، مولا تیرا شکر ہے اور سب تو زیادہ جب پیاری اور مقدس جگہ ہے مولا وہ تیرا گھر مسجد پاک ہے، سانو آن دے بیٹھا دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تے ویکھ کے جزاک اللہ بہت شکریہ ایتے لوگ میں ویکھ رہا سی کوئی بندہ نہیں کہہ سی ادھر لنگر ہے جی فوراً یو ٹرن لے کے اندر بڑھ دیتا ہے ادھر بیچارے آگ بیچارہ کی محفل ہے میری ہاتھی ویکھو جسم ویکھو چیخ کر او آؤ بھئی حضور دے ملاد واسطے آؤ کو سن ادھر گان واسطے تیار ہی نہیں اللہ ماشاءاللہ یہ عالمی ہے سب حضرات بہت بڑا عالمی ہے، اس وجہ سے کمزور ہیں، اس واسطے اسی جناب اللہ مضبوط کوئی نہیں، سارے علماء کمزور ہیں، سارے مساجد سارے مدارس اس عالمیہ ہے، اسی اس مرکز سے متحد نہیں ہو سکتے، ایک چاہتا امام کیوں نہیں ہوتا کہ جناب میرا نا اشتہار ہے نہیں اسی اس گلتے نہیں ہوندے، ایک چاہتے لوگ اس واسطے نہیں نام بنا سے دیا کہ جناب ساروں کوئی پروٹوکول دیتا جاتا، ارے یار سی قدوں تک اپنی ذات کو پیش کریں گے کم از کم ایک قدم تو حضور واسطے چوکی لگی نا، ایک قدم تو چوک لینا حضور واسطے کسی حضور واسطے جانتے پہ ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے میں توجہ دلانی گل بار اسی کیا سفر کر کے آئے ہیں بھائی، امام بخاری علیہ رحمہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہم اثر ہیں، ان کو زمانے دے رہے ان کو بولو تو صحیح نہ یار اچھی بولو ذرا، امام بخاری امام قرطبی ایک کو استاد کے شاگرد نے، امام ابو موسیٰ البرقی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے، اور امام ابو موسیٰ البرقی رحمۃ اللہ علیہ عراق کی سرزمین میں رہنے کا بندہ جس نے ربی النور دا چند نظر آندا اپنے شاگردوں کو لے کے سفر مدینہ شروع کر دے، کتے جانا سفر مدینہ، سفر مدینہ، آئے آئے سواریاں تے نہیں پیدل، سبحان اللہ، یکم ربی النور کو سفر شروع کرنا اور پھر 11ویں ربیع النور شریف کو تے پہنچ جانا، جن میں گل کرنا وہ قابل غور ہے، اللہ اکبر۔ علامہ قرطبی فرماندے نہیں اسی بارہا دیکھیا ہے، امام بخاری فرماندے کہ سارے استاد محترم اسی سفر اکٹھے کردے سی، جس نے جدو 11ویں ربیع الاول پہنچ دے رات آنی ہوندی 12ویں ربیع الاول شریف دی، اور میں کہ سارے استاد محترم اپنے شاگردان دے معیت دے اندر اور باقی رفقا حاضرین دی معیت دے آپ اس جگہ تے کھلو کے حضور دا میلاد بیان کر دے جس جگہ تے حضور دی ولادت باسعادت ہوئی سی، اور پھر اگلی گل قابل غور ہے، اگلی گل قابل غور ہے، اور میں کہ جس وقت حضرت بیان فرمان دے ساتھ وہ میری گل ذرا غور نہ سننا، اس وقت میں رونا رو دیا اسی حضور کا فرمان سنا سکتے یار کوئی کہنے سے عاشق مصطفیٰ عشق کھوکھلے نے یاد رکھنا، عشق ہوتا ہے جیسے تو چراغ جلتا ہوئے پروانہ ویکھدا ہے کہ کنے جلایا ہے، کہتا نہیں میرا اور میں پروانہ یہ چراغ ہے میرا کم ہے، اس نے جان فدا کر دینا، یہ جان فدا کر دینا۔ حضرات میں عرض کر رہا ہوں میں کہ جس ویلے امام بخاری نے استاد محترم بیان فرماندے سن مدینہ مکہ پاک مکہ پاک کی سرزمین دے حضور دے مولد مبارک دے مقام دے پھر ہوندا کی سی، فرمایا کہ جدو حضرت بیان کرنے والے بھی پاکیزہ تصویر والے پاکیزہ کردار بھی سونا شکلہ بھی سونا معاملات بھی سونے
حدیث و تفسیر علامہ ابو موسیٰ البرقی رحمۃ اللہ بیان فرمانے سن اور میں بیان کے دوران ایسے انوار دی بارش سکتی سی کہ لوگاں دی اکھاں جدوں بند ہو گیا سن سامنے بندو بابا چل کیسے پاکیزہ بیان کرنے والے کیسے پاکیزہ سننے والے میں حضور دے میلاد دا بیان پھر اسی بیان کے دوران جس دی اکھ جی دی قسمت کھل جاتے سی اور میں وہ دی اکھ بند ہوں دی ادھر حضور اپنا دیدار عطا فرما دیتے سے حضرات محترم میں بہن کہنا چاہتا ایران تو چل کے جانا مکہ پاک پھر مکہ تو مدینہ پاک جلوس ہویا کہ نہ ہویا یہ اعلیٰ حضرت نہیں کیا نا امام بخاری دی گل کر رہے ہیں استاد دی گل کر رہے ہیں اور پھر علامہ ابن جوزی ہو گئے علامہ اللہ دی قاری خود فرمانے کہ جس بندے دی دعا قبول نہ ہوتی پئی ہوئے میں حضور دا میلاد منا لوے اللہ دی ہر دعا نو قبول فرما لے شیخ عبدالحق سے دہلوی رحمۃ اللہ آپ فرمانے نے جیڑا بندہ حضور دا میلاد مناتا ہے فرمایا اللہ انہوں دو نعمت عطا فرماندا ہے پہلی اللہ دے رزق کی برکت عطا فرما دیتا ہے رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے اور دوسری میں جس نے حضور کا میلاد منایا انہوں پورا سال کسی سامنے ان ہاتھ نہیں کرنا پڑے گا اس کو بڑی میں اور کی گا تھا ان ہاتھ نہیں کرنا پڑے گا یار بھوکا مردا پیا مجھے ابے نا حضور دے میلاد دی برکت اللہ اتنا عطا فرما دیتا ہے کسی اور دے بوئے تے جان دی ضرورت نہیں الشیخ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ ہم سب حضور غوث اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ دے حضور غوث پاک دے مرید بعد بن گئے پہلے بڑا ٹپ ٹاپ والا مولوی سے ابن جوزی رحمۃ اللہ بڑا تنقیدی بندہ ہے جناب حضور دے ذکر دے میلاد شریف کی کتاب لکھی اس بندے نے اور لکھیا فرمایا کہ وہ بندہ ہمارا بعد مستحق ہے جڑا حضور دی محفل میلاد مناتا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بارے علماء نے کہا کہ حضور دی 72 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی یا 75 مرتبہ یا 60 مرتبہ مختلف اقوال نے آپ نے حضور دے میلاد بارے فرمایا اور میں کہ سارے زمانے دی ایک ریت ہے جب 11ویں دی دا دن آندا ہے 12ویں دی شب آتی ہے سارے جڑے مصر دے اندر مدارس میں سب چھٹی کی دی جاندی ہے اور بچے کو کیا جاتا ہے او پیارے بچوں بڑے کپڑے دھو لاؤ وہ بڑے جسم دھو لاؤ صبح میلاد مصطفیٰ کا جلوس ہے سونے سور کے حضور دے جلوس میں شرکت کرنی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی کس حضور کی گل کری علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور کا میلاد مناؤ علامہ جناب سیرت الحلبیہ علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کا میلاد مناؤ ابن کثیر کہتے ہیں حضور کا میلاد مناؤ البدایہ و نہایہ جو لکھی ہے کہ حضور کا میلاد مناؤ واحد الدنیا جو لکھا ہے کہ حضور کا کسی بھی محدث نے گل نہیں کی تھی کہ حضور کا میلاد نہیں منانا بلکہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اے ہم اثر ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ علامہ سخاوی دے کلام ہے علم حدیث علم تفسیر علم نحو اور دیگر علوم الفنون دے اندر یہ ہم اثر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اگر انہوں نے تفسیر لکھی ہے علامہ سخاوی نے کہ امام جلال الدین جناب جلالین شریف لکھ سکتے ہیں انہوں نے غور لکھی انہوں نے جناب والا غور پیش انہوں نے حدیث لکھی انہوں نے حدیث لکھی یعنی کہ مقابلے چاندے سن مقابلہ تکبر تھا نہیں سی اور میں حضور نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اور میں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی دے کمت اور تقوی دے کمت اور فرمایا کہ نیکی پھیلانے میں ایک دوسرے کو دوڑ لاؤ میں اس واسطے اور میں بزرگ ایک دوسرے نے نیکی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے معمولات دے وچ ہے جب میں کوئی پریشانی لائق ہوندی اے 9ویں اور 10ویں صدی دی اور 15ویں صدی 5 صدیاں پہلے میں جب کوئی پریشانی لائق ہوئے میں بیٹھ کے حضور دا میلاد منا لینا اللہ میری سارے پریشانیاں دور کر دیتا مولوی زکریا کاندھلوی اور مولوی اشرف علی تھانوی میں مکمل گل کر رہے ہیں درود فضائل درود شریف کتاب لکھی ہے اور باقاعدہ ہوں جن نمی علی شدہ ہوتے کٹ دیتی ہے لکھتے ہیں کہ جناب علامہ ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ آپ بغداد دے بڑے عظیم محدث گزرے بغداد شریف دے حضور غوث پاک دے نام گیا 11ویں کھانا دے سبحان اللہ کہہ چھڈو اس تے 11ویں کھا کے شاہ بھی نہیں پڑھ دے ساڈی قاضی محمد حضور غوث پاک حضور غوث فرماتے کہ میں 40 سال تک نماز عشاء دے وضو نال نماز فجر ادا کیتی ہے
اتنا دے پیر سی ساڑے تے ہون پیر نہیں اللہ بس میں کی کہہ سکتا جناب جی نماز جی بابا جی ٹائم ہو گیا نماز ہم بیٹا مدینے میں پڑھتے ہیں ظالم آزاد اتنے سنیے ٹک کو رتے کھا دے پڑھتا مدینے میں مدینے پڑھنے اور جانے سن اٹھر گئے وہ کینے آئے ایک مریدہ دماغ خراب ہویا انہیں کہا چنگا پیرے ٹک کو رتے پیڑ دائے پیر دائے اتنے کھاندہ اتنے حج لیکن نماز اتر پڑھتا مدینے تو انہیں ایک دن کہتا دعوت اتنی کچھ نہیں پکایا انہیں کہا پتر لنگر نہیں لے گیا تو مرغا تو بکرا بکرا انہیں کہا بابا جی جدو تسی پڑھتے مدینے ہوتے لنگر ہی کو تو کھا لیا کرو نا تو پڑھتے ہوتے تو لنگر مرو اتھے کھاؤ حضور دے لنگر اتھے کھاؤ حضرات محترم افسوس ابھی کو بھائی نو پتہ نہیں کہ مسیح باغے جتی ماغے تم دا پڑھتا ساری کنڈیشن ہے فارغ ہائے 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 گھر کو آگ لگی گھر کے جناب زبرہ میرے تو جو کہ حضرات محترم باغ میں گال ختم کرنا گیا میں عرض کر رہا ہوں حضور دا ملاد مناؤ گج حضور دا ملاد مناؤ حضور دے گن گاؤ لیکن اس تو پہلے نماز نہ کرے یار نماز ہائے نماز نعرہ دے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی بڑے بڑے سفر کی تھے فرماتے ہیں کہ میری کوئی نماز بغیر جماعت تو ادا ہی تھی کوئی نماز جماعت تو بغیر جماعت تو ادا میں جدو بھی سفر ہی کی تھے جماعت نہیں چھکتی یہ نہیں سانے کو ضرورت حضرات خدا را اللہ دے واسطے نہ توڑ کہنا اسی کیوں پچھا اسی حضور دی نات نو جناب ہو کی کہتے ہیں تبلے تے لے لیا ناچ کچھ کسی چلے گئے وہ جی بنی نجار کی بیٹیوں نے حضور کی آمد پہ حضور کی نات پڑی تھی طلعوا قدروا علینا من سنیات الوداعی تخت جا دیا پیاسی میں کیا ظالموں بچیاں سن بیٹیاں نہیں سن بولو تو صحیح تو کوئی نہیں بولنا اتنے کیونکہ بیٹا اگر بول کیا مجھے گا بول دیا تخت تو صبر کوئی نہیں میں یاد کرنا چاہتا ہاں میرے نبی دے نات خان نے عقبہ بن عامر میرے حبیب دے نات خان نے مغیرہ بن شعبہ میرے حبیب دے نات خان نے حسان بن ثابت انہاں تین آستہ کوئی ثابت کرے لیکن تو حضور بیٹھے ہو محفل دے اندر تو حضور نے فرمایا حسان میری نات پڑھو مغیرہ میری نات پڑھو اے میرے صحابی میری نات سنو اس ایک صحابی نے حضور کے سامنے سب کو جا کے نات پڑھی اور سبحان اللہ بچیاں نے نات ایک طرح پڑھ لی اس نے حضور تشریف لے کے آ رہے ساتھ اور حضور کا دل رکھنے واسطے حضور شفقت فرما دے دے لیکن اس واقعات کے بعد کوئی مریدہ لال ثابت کرے کہ کسی صحابی نے حضور کے سامنے دف بجا کے کوئی حضور دی نات پڑھی ہو گئے علماء نے گمراہ کیا جاتا ہے علماء کیا دے واسطے مخالفت ہے کہ جی علماء صحیح رستہ دستے ہیں حضرات حضور دی نات پڑھو اور حضور دا فرمانے پر میں وقت آئے گا کہ لوگ ممبر میں رابطے نچن گے کہ بندر نچ لے گے لبو کیڑے نات کھانا چاہتے ہیں کہ حدیث سے واقعے سانو قبول کرنی پڑے گی نہیں منے گا تو تیرا خاتمہ خیر تو مشکل ہو گیا کہ یاد رکھ حضور ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ممبر و محراب نے انہیں سے نہیں جاتے اور میں بندر طرح لوگ نچن گے اور شریر لوگ ہوں گے آج میرے کو کس طرح حضور دی نات پڑھی جاتی ہے اللہ حضرت فرمانے نے کہ حضور دی نات پڑھنا کوئی آسان کام ہے ورنہ اتنا مشکل ہے پول صراط تے قدم رکھنا پول صراط تے بولو نا قدم رکھنا مشکل ہے اسی طرح حضور دی نات پڑھنی مشکل ہے حضرات محترم خدا را حضور دی گلنا سنو واسطے علماء کو بیٹھو حضور دی حدیث سنو واسطے علماء کو بیٹھو حضور دا میلاد سنو واسطے علماء کو بیٹھو مسجدہ سجاؤ خدا را مسجدہ سجاؤ بازار تو پہلے پر رونق نے بیبے نال بھرے ہوئے نے اے مسیطہ بیبے نہیں پڑھنے تسی مردہ نہیں پڑھنے میلاد نبی کا ہوتا رہے گا میلاد نبی کا ہوتا رہے گا میلاد نبی کا ہوتا رہے گا دشمن نبی کا روتا عزیزت محترم میں آج کر رہے ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے نے شیطان زندگی دے اندر 4 مرتبہ دھارو دھار رو ہے ساروں کا دھار رو ہے انی پاکے رو ہے انہیں ایک باری اردو رو ہے جدو رب نے اس سے لعنت بھیجی سی دوسری مرتبہ اردو رو ہے جدو جنت تو باہر کڈیا گیا سی تیسری نے اردو رو ہے جدو اللہ نے سورہ فاتحہ نازل فرمائی سی چوتھی باری اردو رو ہے جدو آمنہ دے نال تشریف ان کی آمد پہ خوش
خوشیاں منایا کرو. آخری شعر دل لا کے پڑھ لو ذرا. ان کی آمد پہ خوشیاں. میں سوچ میں نہیں لا سکتا سی لیکن نہیں. جو بیماری ہے 11 میرا سے اس نے دور کریے خدا. حضور نے اپنی اولاد کو 3 چیزاں سکھاؤ. حب نبیوں کو, اپنے نبی دی محبت سکھاؤ, اپنے حبیب دی آل دی محبت اور قرآن سکھاؤ. اسی تو حضور دی محبت دی گل آ گیا سی بات لنگر کھانے ہیں. یہ تو بچے تو سمجھان دی والے سی جناب والوں کو جناب کچھ اور سننے ہیں. یہ تو قرآن دی والی ہے. قاری صاحب نے مارے بچے کو تھپڑ مارے تھے, بچہ لال پیلا ہو گیا. یاد رکھ آج یہ گواہ موجود نے علماء اور باقی لوگ جنہوں نے قاریوں کے تھپڑ کھا دے نے نکاح دے ٹائم فر ایمان مفسر ایمان مجھے مل پڑھتے نظر آؤ. جنہیں تھپڑا نہیں کھا دے نا قرآن علماء دیاں تو جنہیں دوتلی زبان اگے پیچھے نہیں اڑ دی. جس نے نکاح یعنی دوتلی زبان ہے بچہ دی صحیح سمجھ نہیں رہا تو میں سمجھ آنا کہ نہیں یہ دے باپ نے دی پشت پنائی کی دیئے. کاش کسی قاری کا تھپڑ لگے ہوتا نا برکت والا. آج پڑھ دا آمون تو باللہ تو سی بات پڑھو میں پہلے پڑھ لینا. خدا را حضرات حضور دے ملاد واسطے سب مبارک بات. 100 چک والے ماشاءاللہ ہر سال نمبر لے جاندے نے. اس سال کے نمبر لے گئے. اللہ انہوں ہر مقام تے ایک نمبر ہی بڑا چھڑے. کچھ کیا جڑا آمین اسی بھی مصیبت ہے سی 5 کو تصویر ہلا لینی ہے چھٹاویں زبان نہیں ہلا دے گا وہ آمین. اللہ ان کو اپنا قائم رکھے. حضور دے ملاد ہے جو جلوس اہتمام کرتے اللہ اس کو اور قیام و دائم رکھے. اور جنہیں اس محفل پاک ایک آئین جلوس ہے اللہ پاک سب دعانا قبول فرمائے, سب دعانا قبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دو شیر سلام کو نام صرف 2 شیر مصطفیٰ لاکھوں سلام شمع بزمیدار اور جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا, جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا. اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہلا آسیہ تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ. پھر پڑھو رب کی رحمت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. یا الہی صدقہ
سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہے کھڑے آقا جی ہم سب حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا صلى عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ردنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بكلمة الليل الطابات من شر كل شيطان خبيث اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم اغفرنا فإنك أنت خير الغافرين اللهم ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم انصرنا فإنك أنت خير الناصرين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اے پیارے رب ذوالجلال تیرے محبوب دے غلاماں دی خیر عالم اسلام دی خیر یارے اللہ کریم عالم اسلام نے یہودی ظالم دے شرطوں محفوظ فرما رب کائنات حرمین شریفین دی خیر محبوب دے میٹھے مدینے میں یہودی دے شرطوں محفوظ فرما اے رب کائنات ساڑے پاکستان مداری بادیں دشمنہ غدارہ تو محفوظ فرما الہی ساڑے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما الہی ساڑے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما اے رب کائنات ساڑے تمام مومن مومنات اہل قبول دی بخشت فرما اے رب کائنات ساڑے دین حق دی محبت اور سمجھ عطا فرما الہی ساڑے بیماران شفاء کامل عطا فرما الہی ساڑے بے اولادیں نریدہ نعمت عطا فرما اے رب کائنات تیرے پیارے معاملے اسلام دی عظمت اتفیر ساڑے حال رحم و کرم الہی تیری شان ستاری غفاری دا واسطہ ساڑے حال رحم و کرم فرما یارے اللہ کریم عالم اسلام نے یہودی دے شرطوں محفوظ فرما الہی ساڑے بیماران شفاء کامل عطا فرما بے رزقانی رزق حلال دی توفیق عطا فرما بے عملان صالح عمل دی توفیق عطا فرما اے پیارے اللہ کریم ساڑی سپنجل مدارس ربی محبت اور آباد فرما آباد کرنے والا رزق وچ مال وچ عزت خلوص محبت برکت عطا فرما پیارے اللہ کریم ساڑے رزق وچ مال وچ عزت محبت برکت عطا فرما پیارے اللہ کریم من تو پہلے تیرے محبوب دی زیارت نصیب ہو پیارے اللہ کریم خاتمہ بالخیر نصیب ہو مردے وقت تیرے محبوب کا کلمہ نصیب ہو گئے مردے وقت تیرا دعا دی تلاوت نصیب ہو گئے قبر میں تیرے محبوب کی پہچان نصیب ہو گئے میدان محشر تیرے محبوب کا دامن شفاعت نصیب ہو گئے قوم کوثر تیرے محبوب کا جام رحمت نصیب ہو گئے الہی میزان تیرے محبوب کی نگہبانی نصیب ہو گئے اے رب کائنات میرے مہمان حضرت اپنی خاص رحمت نازل فرما جڑے دوست چل کے آئے نے انہاں دا آنا جانا منظور فرما اے رب کائنات انہاں دے رزق وچ مال وچ عزت محبت برکت میرے علماء کرام بھائیوں کو اپنی رحمت نازل فرما انہاں دے رزق وچ مال وچ عزت علم عمل میں برکت عطا فرما الہی ظاہری باطنی خوشیاں مالا مال فرما یارے اللہ کریم جناب بچے نے میلاد پاک دے حصہ لے آئے مولا قدوس نبی محبت منظور فرما رب کائنات انہاں دے رزق وچ مال وچ عزت محبت برکت عطا فرما پیارے اللہ کریم عالم اسلام دی خیر پاکستان دی خیر مولا قدوس اس وقت تے اپنی رحمت نازل فرما رب کائنات اس وقت تے اپنی خاص رحمت نازل فرما انہاں دی محبت منظور فرما رب کائنات جس طرح تیرے محبوب دا میلاد منا رہے ہیں مولا قدوس ساڈے پیشانیاں نوں سجدیاں دی محبت عطا فرما سجدیاں دی لذت عطا فرما اپنی محبت نال ساڈے دلاں نوں سکون عطا فرما مولا قدوس سجدیاں نال مسجد نوں آباد کرنے دی توفیق عطا فرما رب کائنات جس طرح تیرے محبوب دے محبت کے اندر نور پھیلایا مولا قدوس اپنے نور نال ساڈے دلاں نوں منور فرما
رب کائنات ساڑے سینے اپنی محبت نہ روشن فرما الہی ساڑی آنکھ اپنی محبت نہ روشن فرما الہی ساڑے رزق وچ مال وچ عزت خلوص محبت عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ